آج کا خداوند کا کلام ہے لوکا کی انجیل، اس کا 12واں باب، اس کی 19ویں اور 20ویں آیت میں پڑھوں گی۔ اور ان میں اپنا سارا اناج اور مال بھر رکھوں گا، اور اپنی جان سے کہوں گا، اے جان، تیرے پاس بہت برسوں کے لیے بہت سا مال جمع ہے، چین کر، کھا پی، خوش رہ۔ مگر خدا نے اس سے کہا، اے نادان، اسی رات تیری جان تجھ سے طلب کر لی جائے گی، پس جو کچھ تو نے تیار کیا ہے وہ کس کا ہوگا؟ آمین۔ یہ تمثیل پچھلے سبت کے دن بھی ہم نے خداوند سے روح القدس کے وسیلہ سے سیکھی۔ اس میں جو مزید خداوند چاہتے ہیں کہ ہم اس میں سے سیکھیں وہ ہم دیکھتے ہیں 19ویں آیت، جس میں لکھا ہوا ہے، چین کر، کھا پی، خوش رہ۔ اس وقت بھی میں نے کلام کو بیان کرتے ہوئے چین کر، کھا پی اور خوش رہ، جب ہم چین کرتے ہیں، کھاتے پیتے اور خوش رہتے ہیں، یہ مطلب میں نے پہلے بھی یہ لفظ استعمال کیا تھا، عیاشی۔ ہم اپنی اس دنیا میں صرف جہاں پر ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، جب ہم پیدا ہو جاتے ہیں، تھوڑی ہی سمجھ آنا شروع ہو جاتی، تھوڑی ہی بچوں کی آنکھیں کھلنا شروع ہو جاتی ہے، تو میں نے دیکھا ہے بچوں کی خواہشیں اور ان کا کھانا پینے کی طرف دھیان، کپڑے جوتے کی طرف دھیان، کھیلنے کودنے کی طرف دھیان، یعنی ان کا پورا جو دھیان ہوتا ہے وہ دنیا کی عیاشیوں میں اور خواہشوں میں پڑھنا شروع ہو جاتا ہے، جیسے ہی بچہ جو ہے وہ 3-4 سال کا ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح جب وہ بچہ جو ہے وہ بڑھتا قدو قدامت میں تو بڑھتا ہی ہے، لیکن ساتھ ساتھ وہ اپنے دل کی خواہشوں اور ذہنی سوچ سے بھی جسمانی باتوں میں بڑھتا جاتا ہے۔ جیسے جیسے وہ اور بڑھتا ہے، اس کی خواہشیں بھی ساتھ ساتھ اور بڑھتی ہیں، اس کی سوچ جو دنیا کے لیے ہوتی ہے وہ بھی اور بڑھتی رہتی ہے، اور اس کا دل دماغ ہمیشہ اسی بات میں رہتا ہے۔ میں پھر سے ریپیٹ کروں گی، اس کا دل دماغ ہمیشہ ہر وقت انہی باتوں میں رہتا ہے کہ اس نے صرف کھانا ہے، پینا ہے، اس نے موجیں کرنی ہے، اس نے اپنے گھر کو بنانا ہے، اس نے اپنی آسانی کے لیے گھر لینا ہے، اس نے گاڑی لینی ہے۔ جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا ہے تو اس کا دھیان گاڑیوں میں جانا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر وہ لڑکا ہوتا ہے، اور آج کل کی تو لڑکیوں میں بھی انہی باتوں کا دھیان ہے کہ گاڑی ہو، ہمارے پاس اچھی گاڑی ہو، تو ہماری سوچ جو ہے وہ بڑھتی جاتی، یعنی ہم لوگ اپنا وقت، اپنی مصروفیات انہی باتوں میں رکھتے ہیں، اپنے آپ کو انہی باتوں میں مصروف رکھتے ہیں، ہمارا ذہن ہمیشہ انہی باتوں میں لگا رہتا ہے، اور انہی باتوں کو پانے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ انہی باتوں کو پانے کے لیے محنت کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، سکولنگ اچھی ہو، ہماری ایجوکیشن اچھی ہو، ہمارے پاس بڑے بڑے سرٹیفکیٹس ہوں، ہمارے پاس زیادہ بڑی بڑی ڈگریز ہوں، ہمارے گریڈز اچھے ہوں، ہم انہی باتوں میں پڑے رہتے ہیں۔ کیونکہ ہم یہاں پر اس شخص کو بھی دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کرتا ہے کہ جب وہ اپنے جسم کو یہ کہتا ہے، اپنی جان کو یہ کہتا ہے، اور اپنی جان سے کہوں گا، اے جان، تیرے پاس بہت برسوں کے لیے بہت سا مال جمع ہے، تو ہم انہی باتوں کے، اسی مال کو جمع کرنے میں ہی اپنی ساری زندگی لگا دیتے ہیں۔ دن اٹھتے ہیں انہی باتوں میں، پیسے کمانے میں، رات سوتے ہیں انہی سوچوں میں کہ کتنے پیسے جمع ہو گئے، کتنے پیسوں کی کمی ہے، ابھی ہم نے اور کتنا پیسہ اور جمع کرنا ہے، اور کتنی محنت کرنی، ہمیں کون سے پیسے کہاں دینے، اگر ہم یہ پیسے سیو کرتے ہیں، ہم کوئی کمیٹی ڈال لیں، ہم کوئی بزنس کر لیں، ہمارے پاس انکم کہاں سے آئے گی، ہم زیادہ سے زیادہ انکم کہاں سے حاصل کر سکتے ہیں، یا میرے نمبر زیادہ اچھے نہیں ہیں، میں اور نمبر بڑھاؤں گا، میں ڈاکٹر بنوں گا، میں انجینئر بنوں گا، میں یہ بنوں گا، میرا پروفیشن یہ ہوگا۔ وہ ہر وقت دن رات انہی باتوں میں مصروف رہتا ہے کہ کس طرح سے اپنے پاس مال جمع کرے، تاکہ وہ اپنی جان کو کہے کہ میں سکون میں رہوں اور چین سے کھاؤں پیوں اور عیاشی کروں۔ خداوند ایسے لوگوں کو، میں 20ویں آیت میں بعد میں بتاؤں گی خداوند ایسے لوگوں کو کیا کہتے ہیں۔ یہ ہماری اتنی بات دیکھ لی، ہم آگے دیکھتے ہیں کہ خداوند کا کلام اس میں سے ہمیں کیا سکھاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں لوکا کی انجیل، اس کا 17واں باب، اس کی 26ویں اور 27ویں آیت سے مزید خداوند کے کلام میں سے سیکھیں گے کہ لوگ کھاتے پیتے تھے اور ان میں بیاہ شادی ہوتی تھی اس دن تک جب نوح کشتی میں داخل ہوا اور طوفان نے آ کر سب کو ہلاک کیا۔ آمین۔ میں 26ویں آیت بھی پڑھوں گی۔ اور جیسا نوح کے دنوں میں ہوا تھا
اسی طرح ابن آدم کے دنوں میں بھی ہوگا، آمین۔ اب خداوند بتا رہے ہیں کہ جب نوح کے زمانے میں، یسوع مسیح نے خود بیان کیا کہ جیسے نوح کے زمانے میں جب طوفان آنے والا تھا، اور طوفان کیوں آنے والا تھا یہ میں بعد میں ذکر کروں گی، جب میں 20ویں آیت کو لوکا کی انجیل میں سے جو ہماری رہے گی اس کو بتاؤں گی۔ جب طوفان آنے والا تھا تو طوفان آنے تک بھی لوگ کیا کر رہے تھے کہ لوگ کھاتے پیتے تھے اور ان میں بیاہ شادی ہوتی تھی۔ صاف ذکر ہے کھاتے پیتے کا، یہاں کیا مطلب ہے کہ ان کی زندگی سارا وقت کھانے پینے اور جسمانی باتیں اور جسمانی محنت مشقت اور کھانے پینے کی طرف ہی رہتی تھی۔ شادی بیاہ کرنی ہے، اس کی شادی ہے، جسمانی ذمہ داریاں، جسمانی باتیں، جسمانی بوجھ اور کھانے پینے کی طرف کا دھیان کا مطلب ہے کہ آرام عیش۔ کہاں کھائیں؟ کھانے پینے سے لذت ملتی ہے، اور جب آپ کھا لیتے ہو تو پھر آرام کرتے ہو، یعنی جسمانی آرام، سکون اور لذت اور عیاشی۔ تو یہاں پر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ صرف لوگوں کا رجحان جسمانی چیزوں میں، اور اپنا جو وقت جب وہ پیدا ہوتے ہیں اور جب تک مر نہیں جاتے، ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ نوح کے زمانے میں جب تک وہ مر نہیں گئے وہ انہی باتوں میں پڑے رہے۔ اسی طرح ہم لوگ بھی اپنی زندگی میں جو خدا نے ہمیں دی ہے اس کا کیا مقصد ہے ہمیں دینے کا؟ کیا خدا کا مقصد یہ تھا جو ہم نوح کے زمانے میں دیکھ رہے ہیں کہ وہ کھاتے پیتے رہے، بیاہ شادیاں کریں، پھر آگے ان کے بچے ہوں، پھر وہ جوان ہوں، پھر ان کی شادیاں ہوں، پھر ان کو پڑھاؤ، ان کا سٹیٹس بناؤ، ان کو پڑھاؤ لکھاؤ، ان پہ محنت کرو، اور اپنا جو جسمانی جو ہمیں جہاں جہاں سے لذت مل رہی ہے، جہاں جہاں سے ہمیں خوشی مل رہی ہے، جہاں جہاں سے ہمیں عیاشیاں مل رہی ہیں، ہم وہی کریں۔ کیا خدا کا مقصد یہ؟ اگر خدا کا مقصد یہ ہوتا تو پھر خداوند یسوع مسیح یہ کیوں کہتے کہ جب تک مر نہیں گئے، ہلاکت ان کے سر پر نہیں پہنچ گئی، یہی کام کر رہے تھے؟ اگر خدا کا یہ مقصد ہوتا تو پھر وہ یہی مقصد پورا کر رہے تھے انسان، تو پھر خدا سزا کیوں دیتے؟ ہم آگے دیکھتے ہیں اسی باب کی 17واں باب، اس کی 27ویں 28ویں اور 29ویں آیت پڑھوں گی۔ لکھا ہے، اور جیسا لوط کے دنوں میں ہوا تھا کہ لوگ کھاتے پیتے اور خرید و فروخت کرتے اور درخت لگاتے اور گھر بناتے تھے، لیکن جس دن لوط سدوم سے نکلا، آگ اور گندک نے آسمان سے برس کر سب کو ہلاک کیا، آمین۔ یہاں پر بھی ہم دیکھ رہے کہ لوط کے زمانے میں جب سدوم اور عمورہ جو دو شہر ہیں وہ کیا کریں؟ خرید و فروخت، کھانا پینا، عیاشی، اور اپنی ساری زندگی انہوں نے انہی عیاشیوں میں اپنا وقت گزارا، مزے لوٹنے میں، گناہ کرنے میں، بدی کرنے میں اپنا وقت گزارا۔ ہم اس کو مزید خداوند کے کلام میں سے دیکھتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں پیدائش کی کتاب، اس کا 18واں باب، اس کی 20ویں آیت۔ پھر خداوند نے فرمایا، چونکہ سدوم اور عمورہ کا شور بڑھ گیا اور ان کا جرم نہایت سنگین ہو گیا ہے۔ یہاں پر بھی ہم دیکھ رہے ہیں، ہمیں یسوع مسیح نے بتایا کہ وہ کھاتے پیتے خرید و فروخت کریں، یعنی انہی کاموں میں مصروف ہیں۔ اور کھانے پینے سے کیا مراد ہے؟ ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ ان کا جرم نہایت سنگین ہو گیا، اور ان کا جو شور ہے وہ آسمان تک پہنچا۔ کس چیز کا شور؟ گناہ کا، بدیوں کا اور عیاشیوں کا۔ وہ ایک سادی زندگی نہیں جی رہے تھے، وہ اپنا کما کے کھاتے اور اپنا سارا وقت مسیح میں لگاتے، خدا میں لگاتے، خدا کے خوف میں لگاتے۔ تو نوح بھی کھاتا تھا، جس کو خداوند نے کہا یہ راست باز بندہ ہے۔ لوط کو خداوند نے چھوڑ دیا، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کھاتے پیتے ہم بھی ہیں، لیکن خداوند یسوع مسیح بھی ان کو کھانے پینے سے کس بات کی تشبیہ دے رہے ہیں؟ کون سا کھانا پینا؟ اور جب ہم لوکا کی انجیل میں سے یہ تمثیل دیکھ رہے ہیں تو اس نے بھی کہا، اے جان کھا پی چین کر خوش رہ۔ اس کھانے پینے میں اور دوسرے کھانے میں پینے میں بہت فرق ہے۔
जिस खाने पीने में अय्याशी है, मज़े हैं दुनिया के लूटने के, और उन्हीं बातों में रहते हो कि किस तरह से और मज़े लिए जाएं, और उन मज़ों को पूरा करने के लिए और अपनी जान को और आराम सुकून देने के लिए बहुत बहुत बिजनेस बनाते हो, और पैसों को बढ़ाने की और इनकम को और सैलरीज को बढ़ाने के लिए और एजुकेशंस लेते हो और सर्टिफिकेट्स लेते हो। तो ये खाना पीना, क्योंकि हम क्या करें, अपना वक्त ज़ाया करें। अगर ये खाना पीना अय्याशी करना ठीक होता तो फिर खुदावंद सज़ा ना देते। हम इसको और खुदावंद के कलाम में से सीखते हैं। पहला कुरिन्थियों उसका 15वां बाब उसकी 32वें आयत में लिखा है, अगर मैं इंसान की तरह अफसूस में दरिंदों से लड़ा तो मुझे क्या फ़ायदा। अगर मुर्दे ना जलाए जाएंगे तो आओ खाएं पिएं, क्योंकि कल तो मर ही जाएंगे। आमीन। यहाँ पर भी खाने पीने का जिक्र है। इसका मतलब है कि अगर खुदावंद ने हमें ज़िंदा नहीं करना, अगर हमें ज़िंदगी नहीं देनी, अगर इसके बाद कोई और ज़िंदगी नहीं है, और अगर खुदा नहीं है, जो कि झूठ है, खुदा है, तो आओ खाएं पिएं, कोई हिसाब लेने वाला तो है नहीं। अय्याशियाँ करें, अपना वक्त जिस्मानी तौर पर इन चीज़ों में गुजारें, मज़े लूटे। पालूस रसूल भी कह रहा है कि अगर खुदा ना होते तो मैं भी खाता पीता अय्याशियाँ करता और जितना मर्जी कमाता और अपनी जान को आराम देता, सुकून देता और मज़े देता, और इस मज़े में खुश रहता। यानी जिस्मानी खुशियों में खुश रहता, जिस्मानी अय्याशियों में खुश रहता, खूब खाता रहता, अपनी ज़ुबान को लज़्ज़त देता, अपने दिल को लज़्ज़त देता, अपने जहन को सुकून देता। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि अय्याशी खाने पीने से मुराद अय्याशी है। अपना वक्त 24 घंटे दुनिया की खुशियों में, खाने पीने में और इन्हीं बातों में हर वक्त हम लगे रहते हैं। इवन यहाँ तक लिखा हुआ है कि ब्याह शादी में लगे हुए हैं। यानी खुदावंद क्या चाहते हैं और खुदावंद का क्या मकसद है, इस दुनिया को बनाने का मकसद क्या ये है कि हम शादी ब्याह कर कर के और इसी तरह के काम कर कर के अपनी ज़िंदगी को गुजार लें। लिखा हुआ है कि कुछ लोग खुदा की बादशाही के लिए खूजा बन जाते हैं। खुदा की बादशाही के लिए लफ्ज़ लिखा गया है, खूजा बन जाते हैं, कि वो शादी ब्याह नहीं करते, कि अपनी वो ज़िंदगी खुदा के साथ गुजारते हैं। तो यहाँ पर शादी ब्याह को, खाने पीने को, दुनिया की बातों को, अय्याशियों को, घर बनाने को, यहाँ पर एक और लफ्ज़ लिखा हुआ था, दरख्त लगाते हैं। क्यों? क्योंकि उस दरख्त से लकड़ी बनती है, वो उस लकड़ी को काटते हैं और अपने लिए चीज़ें बनाते हैं। इसका क्या मतलब है कि इन्हीं चीज़ों में अपने घर को, अपनी ज़िंदगी को आराम देने के लिए ही हर वक्त मसरूफ़ हैं। लेकिन जिस्मानी, बाइबल मुक़द्दस हमें सिखाती है, जिस्मानी जो है वो रूहानियत के ख़िलाफ़ है, मुखालिफ है। और जो रूहानी है वो रूहानी बातों के ख्याल में रहता है, और जो जिस्मानी है वो जिस्मानी बातों के ख्याल में रहता है। और खुदा रूह है। इसका मतलब है जो लोग सारी ज़िंदगी जब पैदा हो जाते हैं और अभी 3-4 साल के ही होते हैं, जैसे जैसे बढ़ते हैं उनकी ख्वाहिशें और उनकी सोच जिस्मानी बातें और इन्हीं चीज़ों में पड़ी रहती है। हमने ये करना है, हमने वो करना है, हमने ये बनना है, हमने वो बनना है। और उसके बाद लिखा हुआ है कि वो नूह के ज़माने में भी जब तक हलाक नहीं होंगे तब तक यही करते रहे। हम भी जब तक हलाक नहीं होंगे हम भी यही करते रहेंगे। जैसा कि मैंने आपसे जिक्र किया कि लूका की अंजील की जो 20वीं आयत उसके 12वें बाब की रह गई है, उसको पढ़ते हैं। मगर खुदा ने उससे कहा, ए नादान, इसी रात तेरी जान तुझसे तलब कर ली जाएगी। अब यहाँ पर साफ लिखा है कि खुदा ऐसे लोगों को नादान, बेवकूफ़ कह रहे हैं, ना समझ, बेअक्ल कह रहे हैं। क्योंकि खुदा ने ये दुनिया इस मकसद के लिए नहीं बनाई कि हम लोग यहाँ पर जो जी रहे हैं, जो वक्त गुजार रहे हैं, और हम जो पैदा हो गए हैं तो हम क्या करें, इन्हीं बातों में पढ़ें कि कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई इंजीनियर बन रहा है, और इन्हीं सोचों में और इन्हीं मेहनतों में रहें, और खाने पीने अय्याशी में, और अपने घर को, अपनी ज़िंदगी को सुकून देने के लिए, फैसिलिटीज़ बनाने के लिए, इन्हीं चीज़ों के लिए हम 2-2 3-3 नौकरियां करें, बिज़नेस को बढ़ाने के लिए, सैलरीज़ को बढ़ाने के लिए, ताकि हमारे पास ज़्यादा हो और हम अपनी जान को कह सके, आराम कर, सुकून से लेट जा, अब तेरे पास बहुत है। खुदावंद ने ऐसे शख्स को नादान कहा। आज वो नादानी हम भी कर रहे हैं। हम भी इन्हीं बातों में मसरूफ़ हैं और अपनी सारी ज़िंदगी
انہی باتوں میں لگا کر رکھی ہوئی جب تک کہ ہمیں موت نہ آ جائے، جب تک ہم قبر میں نہیں پہنچ جائیں گے، اس سے پہلے تک آخری سانس بھی ہمارے جو نکلے گی اس پہ بھی ہماری سوچ جو ہوگی وہ جسمانی اور دنیاوی باتوں اور چیزوں کی فکر اور تردد میں ہی لگی رہے گی کہ درخت لگانا ہے، اور درخت بچوں کو بھی یہ بتا کے ہم مرتے ہیں کہ بیٹا ایک درخت لگا دینا اور اپنے گھر بنانا، میں تمہارے لیے ایک گھر بنا کے جا رہا ہوں، لیکن مزید تم لوگوں نے بھی اس زمین پر گھر بنانا ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تمام گھر جن پہ ہم اتنی محنت کرتے ہیں، اپنی زندگی ضائع کرتے ہیں، بائبل مقدس کے مطابق آسمان سے آئے گی، اور تمام محنتیں جو ہمیں زمین پر بڑی بڑی بلڈنگز بناتے ہیں، بڑے بڑے شاپس، بڑی بڑی شاپس بناتے ہیں، گولڈ کی شاپس، ڈائمنڈز کی شاپ، اور اتنے اپنے محل بناتے ہیں، مہنگی گاڑیاں لیتے، اس میں بڑے بڑے اپنے گھروں میں فرنیچر رکھتے، سب کو آگ لگ جائے گی، ہم سب کی محنت ضائع۔ آگے کیا لکھا ہے؟ پس جو کچھ تو نے تیار کیا وہ کس کا ہوگا؟ آگ کا، آسمان کی آگ کا ہوگا وہ سب کچھ۔ اس سے ہمیں کیا حاصل، اس سے ہمیں کیا فائدہ؟ لکھا ہے آگے، آیت لکھی ہے 21 ایسا ہی وہ شخص ہے جو اپنے لیے خزانہ جمع کرتا ہے اور خدا کے نزدیک دولت مند نہیں۔ ہم خزانے یہاں پر جمع کرنے میں اپنی ساری زندگی لگا دیتے ہیں، ایڑیاں گھستے ہیں، محنت کرتے ہیں، پسینہ بہاتے ہیں، نیند خراب کرتے ہیں، اپنے جسم کو تھکاوٹ دیتے ہیں، اور ہم خدا کے حضور امیر نہیں ہیں۔ ہم اسی میں اپنا وقت جو ہے وہ ضائع کرتے رہتے ہیں۔ کیا خدا کا مقصد یہ ہے؟ اگر خدا کا مقصد یہ ہوتا تو خدا ہمیں نادان نہ کہتے۔ لوکا کی انجیل اس کا 17واں باب اس کی 27ویں آیت میں پھر سے پڑھوں گی کہ لوگ کھاتے پیتے تھے اور ان میں بیاہ شادی ہوتی تھی اس دن تک جب نوح کشتی میں داخل ہوا اور طوفان نے آ کر سب کو ہلاک کیا۔ یہ طوفان کس کی طرف سے آیا تھا؟ خدا کی طرف سے۔ خدا نے پہلے سے ہی نوح سے بیان کر دیا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ جب گناہ زیادہ بڑھ گیا تھا، عیاشیاں، اور لوگ انہی چیزوں میں مصروف تھے، اور گناہ اور بدی جو ہے ہر وقت کرتے رہتے تھے، اور گناہ کی وجہ سے جو دنیا تھی وہ ملعون ہو چکی تھی، تو خدا کی طرف سے یہ طوفان آیا کہ کیا کرے؟ سب کو ہلاک کیا۔ تو جب ہم اس دنیا میں یہی باتیں کرتے رہیں گے اور اپنا وقت جو ہے انہی پیسوں کے پیچھے بھاگتے رہیں گے، کپڑوں جوتوں کے پیچھے بھاگتے رہیں گے، انہی کے پیچھے محنتیں کرتے رہیں گے، کیا ہمیں خدا پر یقین نہیں؟ کیا خدا ہمارے لیے خوراک نہیں مہیا کر سکتے؟ جیسا کہ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ چڑیا نہ تو بوتی ہے، نہ کاٹتی ہے، نہ کوے جمع کرتے ہیں، کوئی کچھ نہیں کرتا، تو بھی ان کو خداوند کھانے کو دیتا ہے۔ تو کیا اگر ہم اپنا جسمانی باتیں چھوڑ کے ہم صرف من جیسے کہ روزانہ خداوند ان کو دیتے تھے، تو کیا خدا ہمیں روزانہ ہمیں نہیں بخشیں گے؟ کیا خدا ہمیں نہیں دیں گے؟ اگر ہم ایسا ایمان اپنے اندر نہیں رکھتے تو ہمارا ایمان کمزور ہے۔ اگر ہم ان چیزوں کے پیچھے بھاگتے اور محنت کرتے تو ہمارا ایمان کمزور ہے۔ ہم خدا کی اس قدرت پر ایمان نہیں رکھتے، ہم خدا کے اس قول پر، اس وعدے پر ایمان نہیں رکھتے، بلکہ اپنی محنت کرتے رہتے ہیں، اور ہم خدا کو چھوڑ کے اپنے آپ کو خدا بنا کر اپنے آپ کے لیے خود مہیا کرتے ہیں، حالانکہ لکھا ہے خدا مہیا کرتا ہے، لیکن ہم اپنے آپ کے لیے خود خدا بن کے اپنے آپ کو مہیا کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ اس لیے خداوند کہتے تم لوگ نادان ہو، تم لوگ بیوقوف ہو۔ وجہ کیا ہے؟ کہ تم لوگ ہلاک ہو جاؤ گے۔ جس کے پیچھے تم بہت زیادہ محنت کرتے اس سے تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہونا، تمہاری محنتیں ساری تمہیں ہی عذاب میں ڈال دیں گی اور ساری ضائع ہو جائیں گی۔ کیوں نہ ہم لوگ اپنی اس محنت کو روحانی طور پر لگاتے رہیں، روحانی محنت کرتے رہیں۔ اب جو کچھ بھی ہمیں چاہیے، خدا کا وعدہ ہے کہ جن چیزوں کے تم محتاج ہو وہ میں تمہارے مانگنے سے پہلے ہی تمہیں دے دوں گا۔ تو خداوند یسوع مسیح نے بھی اتنے واضح طور پر کہا کہ یہ جو پرندے ہیں، یہ چرند ہیں، ان کو خداوند دے رہے ہیں، تو تمہیں کیوں نہ دیں گے؟ تم لوگ کیوں ان چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے ہو؟ تمہارا آسمانی باپ، اس کی مرضی تمہارے لیے کچھ اور ہے، وہ تمہارے لیے آسمان کی بادشاہی چاہتا ہے۔ تو ہم اس بادشاہی کی کیوں نہیں تلاش کرتے؟ اپنے وقت کو صبح سے لے کر کیوں رات تک ضائع کرتے؟ کیوں اپنی زندگی کو، جو خدا نے ہمیں جتنی بھی زندگی دی ہے، یہ خدا ہی جانتے ہیں، ہماری 30 ہے، 60 ہے، ہماری 80 ہے، یہ خدا ہی جانتے ہیں، ہماری 70 سال ہے، یہ خدا جانتے ہیں۔ اپنے 70 سال، اپنے 80 سال، اپنے 40 سال، اپنے 50 سال جتنی ہماری زندگی ہے، ہم اس کو ضائع
کر رہے ہیں، اور جب ہم ضائع کر رہے ہیں تو آخر میں اس کا انجام کیا ہوگا، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ کیونکہ ہم نے اپنی زندگی جو خدا نے جس مقصد کے لیے ہمیں دی ہے ہم اس مقصد کو خدا کا پورا نہیں کیا، اور نادانی کر کے ہم نے عیش کی ہے، کھایا پیا ہے، اور اپنی جسمانی زندگی کو صرف اور صرف سکون دیا، آرام دیا۔ تو خداوند نے کہا تم نادان ہو، کیونکہ تم اب ہلاک ہی ہوگے، جیسا کہ نوح کے زمانے میں بھی ہوا کہ جو عیاشیاں کرتے رہے آخر کو وہ ہلاک ہوئے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں 29ویں آیت میں لکھا ہے، لیکن جس دن لوط سدوم سے نکلا، آگ اور گندک نے آسمان سے برس کر سب کو ہلاک کیا۔ آمین۔ یہاں پر بھی ہم یہی دیکھتے ہیں کہ گناہ کا، بدی کا جو خدا کے حضور پہنچ گئی تھی، ان کی عیاشیاں پہنچ گئی تھی، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ ہلاکت۔ اسی طرح اگر ہم بھی اپنی زندگی کو ضائع کریں گے، ہم روحانی تحریک سے نہیں چلیں گے جو خدا ہم سے چاہتے ہیں، روحانیت کے لیے محنت نہیں کریں گے، اپنی روح کو ٹھیک کرنے میں، روح کو بدلنے میں اور روح کے پھل کمانے میں محنت نہیں کریں گے، ایمان کے لیے محنت نہیں کریں گے، اور انہی باتوں اور انہی سوچوں میں جو جسمانی ہیں اپنی جسمانی باتوں میں رہیں گے، تو خداوند کہتے ہیں ہم بھی ہلاک ہوں گے۔ یہ خداوند کے کلام میں لکھا ہے۔ اگر ہم بھی اپنا وقت ضائع کریں گے تو ہم بھی یقیناً ہلاک ہی ہوں گے۔ ہم نے اب یہاں پر یہ دیکھا ہے کہ خدا کی مرضی، خدا کا مقصد اس دنیا میں ہمیں پیدا کرنے کا یہ نہیں ہے کہ ہم کھائیں پئیں اور عیش کریں، کہ جیسا کہ پالوس رسول نے بھی پہلا کرنتھیوں میں 15ویں باب میں یہی ذکر کیا ہے کہ اگر ایسا کچھ نہیں ہے تو آؤ پھر کھائیں پئیں اور عیش کریں۔ تو پھر میں بھی آپ کے ساتھ کھاتی پیتی اور عیش کرتی ہوں، لیکن ہمارا فرض کیا ہے؟ کیونکہ خدا نے اس مقصد کے لیے دنیا نہیں بنائی، ہم خدا کے اس مقصد کو نہیں سمجھ پا رہے۔ جب سے دنیا چل رہی ہے، لوگ جس مرضی زمانے کو لے لو، نوح کا لے لو، لوط کا دیکھ لو، اس کے بعد کا دیکھ لو، اور آج بھی دیکھ لو، ہم سب انہی کھانے پینے اور دنیا کو ہی سمجھتے ہیں کہ یہ ایک حقیقت ہے، یہ ایک سچائی ہے، اور اسی میں جینا ہے، یہی خوشیاں ہیں، یہاں سے سکون لینا ہے، یہی مزے ہیں، یہی آرام ہے۔ تو ہماری سوچ خدا کے کلام کے بالکل مخالف ہے، کیونکہ خدا کا مقصد یہ دنیا بنانے کا یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم یہاں پر آرام لیں، یہاں پر چین لیں، کیونکہ اگر یہاں پر آرام اور چین لینا ہی خدا کا مقصد ہوتا تو خداوند اس آرام اور چین کو، اس انسان کو جو آرام اور چین کہہ کر اپنے آپ کو سکون دے رہا تھا، تو خدا اس کو نادان نہ کہتے۔ ہم نادان ہیں کیونکہ ہم زمین کو، اس زمینی زندگی کو، اس جسمانی زندگی کو، اس فانی زندگی کو آرام اور سکون والی زندگی سمجھ بیٹھے ہیں۔ لیکن خدا کا وعدہ ہے کہ میں تمہارے آنسو پونچھ ڈالوں گا، وہ ابھی نہیں ہے۔ خداوند کا وعدہ ہے کہ میں تمہیں آرام، چین، سکون دوں گا۔ کہاں پر؟ اس دنیا کے بعد، ہماری اس زمینی جسمانی جب زندگی کا انت ہوگا، خاتمہ ہوگا، اور ہم مر جائیں گے اور اس دنیا کا خاتمہ ہوگا، اس کے بعد کی جو زندگی ہے وہ خداوند نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ وہ آرام اور چین اور وہ سکون ہے۔ تو ہم لوگ اس آنے والی زندگی کے آرام اور چین اور سکون اور خوش رہنے کے لیے سوچیں، اور ہم اس دنیا کو خدا نے اسی مقصد کے لیے بنایا ہے کہ اس زمین پر ہم جیسے کہ بچے اپنے اسکول میں پیپرز کے لیے تیاری کرتے ہیں اور ایگزامز دیتے ہیں، یہ ہمارا جو دنیا ہے یہ ایک ایگزامینیشن ہال ہے، یہاں پر ہم اپنے پرچے دیتے ہیں، ہم یہاں پر عمل کرتے ہیں، یہاں پر ہم محنت کرتے ہیں، یہاں پر ہم روحانی محنت کرتے ہیں، ہم کلام سیکھتے ہیں، اپنی روح کو بدلتے ہیں، روح کے پھل اپنے اندر کماتے ہیں، اپنی بدیاں چھوڑتے ہیں۔ تو یہ خدا نے ہماری پریکٹس کے لیے، ہمارے عمل کے لیے یہ دنیا رکھی ہے، اور اس کا مقصد کوئی نہیں ہے، نہ بیاہ شادی کا، نہ پڑھنے لکھنے کا، نہ ڈاکٹرز بننے کا، نہ انجینئر بننے کا۔ میں آپ کو ہرگز یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ بیاہ شادی نہ کریں، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ اپنے بچوں کو اسٹڈی نہ کروائیں، آپ کو میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ ڈاکٹر انجینئر نہ بنیں، میں صرف یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ ہر وقت اپنی سوچ ان چیزوں پر اپنے آپ، یہ چیزیں اپنے اوپر حاوی نہ کریں، ان چیزوں کو، ان سوچوں کو اپنے اوپر مسلط نہ کریں، کیونکہ خدا کی مرضی یہ نہیں ہے۔ آپ
پڑھو، لیکن آپ ہر وقت پیسے کمانے کے لیے نہ پڑھو. آپ اپنے ایجوکیشن کو اس لیے پورا کرو کہ نہیں ہم نے خداوند کے کلام کو پڑھنا ہے، خداوند کے کلام کو سیکھنا ہے، ہم نے خداوند کے کلام کو سنانا ہے، اور ہمیں اٹھنے بیٹھنے کا طور طریقہ آئے گا. ہم وہ اسکول سے ایجوکیشن لے کر حاصل کر سکتے ہیں جس کے وسیلہ سے ہم خدا کے کلام کو اچھے طریقے سے پڑھ سکتے ہیں. آپ اپنی تمام سوچوں کو، اپنی تمام جسمانی ایفرٹس کو، اپنی اسٹرگلس کو، جو ہم محنت کرتے ہیں اس کو روحانی پہلو دے دو، اس کو روحانی سوچوں میں تبدیل کر لو. جو آپ اپنے گھر میں کھاتے ہو بس اتنا دیکھو کہ ہم نے یہ کھایا ہے، اس کا خدا کا، رب کا شکر کرو، اور مزید اور اچھے اچھے کھانا کھانے کے لیے اپنے اندر خواہشیں نہ رکھو، اس چیز کے لیے زیادہ کوشش نہ کرو. اگر آپ کھا کر جتنا بھی آپ کو ملتا ہے، آپ اس کے بعد آپ چین، آرام اور یاشیاں کرنے کی بجائے آپ دعا میں اپنا وقت گزارو، بائبل مقدس پڑھنے میں وقت گزارو، خدا کے ساتھ اپنا وقت گزارو، کسی کو کلام سنا کے وقت گزار لو. تو جب آپ یہ کرو گے تو دوسرے ہی لمحے خداوند آپ کو یقیناً لذت والا اچھا کھانا پینے کو دیں گے. یہ میرے اندر سچی گواہی میرے اندر موجود ہے، کیونکہ خدا ہمارے ساتھ ایسا ہی کرتے ہیں. لیکن ہم اپنی سوچوں کو باندھ کے رکھتے ہیں، قابو میں رکھتے ہیں، اور ان چیزوں کے پیچھے نہیں بھاگتے. اس کھانا کھانے میں اور اس کھانا کھانے میں بہت فرق ہے. جب ہم کھانا کھاتے پیتے اور انہی چیزوں میں رہتے ہیں اور مزید لذت لینا چاہ رہے ہوتے، تو اس لذت سے خداوند منع کرے، ہمیں باز کرے. تو خداوند آپ سب کو بہت زیادہ برکت دے، اور ہمیں اس مقصد کو، جس مقصد کے لیے خدا نے دنیا بنائی ہے، وہ عیاشی کے لیے، اور دنیا میں گھر، بلڈنگز اور بڑے بڑے محل اور گاڑیاں خریدنے کے لیے خدا نے یہ نہیں بنائی. کیونکہ جو اس دنیا میں زیادہ امیر ہوگا، جس کے پاس بڑی ڈگری ہوگی، اس کی عدالت والے دن وہ نہ دولت کام آئے گی اور نہ وہ ڈگری کام آئے گی. اس سے آپ اپنے آپ کو وہاں سے نہیں بچا سکتے. اس لیے خدا کا مقصد آپ پورا نہیں کریں. خدا کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی روح کو تبدیل کریں، یسوع مسیح پر ایمان رکھیں. یسوع مسیح نے جو ہمیں تعلیم دی ہے، بائبل مقدس میں جو تعلیم دی گئی ہے، اس پر ہم عمل کریں. کلام مقدس کو سنیں، پڑھیں، سیکھیں، سمجھیں، خدا سے عقل لیں، سمجھ لیں، اور اچھے طریقے سے اپنی زندگی کو گزاریں. خدا کا مقصد صرف اور صرف ہماری روح سے ہے، روحانی ہے، کیونکہ خدا خود روح ہے، خدا خود روحانی ہے، خدا کی سوچ روحانی ہے، خدا کی خواہش روحانی ہے. ہمیں بھی اپنی خواہش روحانی کرنی ہے. اگر ہم اپنے آپ کو ان چیزوں سے، اس بیوقوفی سے، اس نادانی سے باہر نہیں نکالیں گے تو پھر ہم ہلاک ہوں گے. تو خداوند ہم سب کو بہت زیادہ برکت دے کہ ہم ان باتوں سے، ان سوچوں سے نکل سکیں اور خدا کے مقصد کو پورا کریں. اور خدا نے یہ دنیا جو ہے صرف رشتہ داریوں کے لیے، عیاشیوں کے لیے ہمیں نہیں دی، نہ بنائی گئی ہے. آمین. خداوند کا شکر ہے اس کلام کے لیے. ہالےلویا.